لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. ابتدائی کائنات کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے کائنات کے ارتقاء اور ایوولوشن آف یونیورس کے 6 مراحل کا تذکرہ کیا. یہ 6 مراحل کا ذکر قرآن مجید میں کئی آیات میں آیا ہے، جن آیتوں میں کائنات کی تخلیق کو فی 6 ایام کے الفاظوں کے ذریعے بتایا گیا ہے. 6 ایام یعنی 6 دن، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی تقریر میں اس بات کی وضاحت کی کہ دنوں سے ضروری نہیں ہے کہ ہماری اس دنیا کے عام دن مراد ہوں، بلکہ دنوں سے مراد 6 مرحلے، 6 ادوار، 6 سٹیجز اور پیریڈز ہیں. چنانچہ ان 6 مرحلوں کا ذکر سائنس نے تحقیق کر کے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس قرآنی اور مذہبی حقیقت کی توضیح و تشریح سائنس نے کی ہے. چنانچہ ان 6 مراحل میں سے ہماری گفتگو دوسرے مرحلے میں داخل ہوئی تھی، جس میں کائنات کے اندر سب ایٹامک پارٹیکلز کے وجود میں آنے کا ذکر ہوا تھا. پھر ہماری گفتگو مرکوز ہو گئی سب ایٹامک پارٹیکلز پر، جس میں چند باتوں کا ذکر ایمان کے اضافے کے لیے ضروری تھا جو ہم نے کیا. یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب ہم ان سائنسی حقائق اور ایسٹرونومی کی ان حقیقتوں کو تفصیل سے جب ہم بیان کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے، کوئی یہ اعتراض کرے کہ آیا ہماری گفتگو مذہب کے موضوع پر ہو رہی ہے یا سائنس کے موضوع پر، اور ہماری تقریروں کی بنیاد مذہب ہے یا سائنس. چنانچہ یہ جو ہم اتنی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی روایات اور احادیث میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم علم نجوم اور علم طب کو حاصل کریں اور لوگوں میں پھیلائیں، کیونکہ ان علوم کے ذریعے معرفت خدا میں اضافہ ہوتا ہے اور خدا کے اوپر یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. چنانچہ اسی لیے ہم علم نجوم میں سے، جسے عام انگریزی زبان میں ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے، ان کے حقائق کو تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان تفصیلات کے ذریعے ہم لوگوں کو مذہب کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور مذہب اور قرآن اور اسلام کے جو حقائق ہیں ان تک ان تفصیلوں کے ذریعے پہنچنا چاہتے ہیں اور ان کا اثبات کرنا چاہتے ہیں، جس کا الٹیمیٹلی اور بیسک مقصد معرفت خدا میں اضافہ اور یقین اور ایمان میں اضافہ ہے. اب علم نجوم میں وہ علوم اور علم نجوم کی وہ شاخیں
جن میں کائنات کی خلقت اور اس کی ماہیت کے بارے میں تفصیلات بیان کی جاتی ہیں. یہ علوم تو ان کی مدح کی گئی ہے اور ان کے حصول کے لیے لوگوں کو شوق دلایا گیا ہے. لیکن علم نجوم کی وہ شاخ جو ستاروں کے اثرات تقدیر پر منحصر ہونے کو بیان کرتے ہیں، اس شاخ کی مذمت وارد کی گئی. چنانچہ ستاروں کا تقدیر پر اثر انداز ہونا اور ستاروں کا انسان کے حالات اور واقعات پر اثر انداز ہونا، یہ جو شاخ ہے علم نجوم کی، جو عام طور پر جیوتشی اور نجومی لوگ جس کے پر زیادہ زور دیتے ہیں، اس شاخ کی مذمت وارد ہوئی ہے اور اس پر اعتقاد نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے جس کے ذریعے حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. وہ واقعہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا، جس میں آپ جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے تو ایک نجومی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا علی، آپ اس وقت روانہ ہونے کی بجائے 1 گھنٹے بعد روانہ ہوں، کیونکہ یہ جو گھڑی ہے یہ میرے ستاروں کے حساب کتاب کے حساب سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ گھڑی آپ کے لیے نحس ہے اور اس میں آپ کا نکلنا مناسب نہیں ہے اور آپ کے کام بگڑ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام باتیں باطل ہیں اور میں اسی وقت نکلوں گا اور تم دیکھنا کہ مجھے ایسی فتح نصیب ہوگی کہ جو اس سے پہلے کسی جنگ میں نصیب نہیں ہوئی. چنانچہ آپ اسی وقت نکلے اپنے لشکر کو لے کر، اور واقعاً یہ ایسی جنگ تھی جس میں آپ کو سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اچھی طریقے سے فتح نصیب ہوئی. اور اس جنگ میں آپ کے لشکر میں سے 10 سے بھی کم افراد مارے گئے اور سامنے والے خارجی لشکر میں سے 10 سے بھی کم افراد بچے. چنانچہ یہ واقعہ علم نجوم کی اس شاخ کی مذمت کو سمجھنے میں بہت آسانی عطا کرتا ہے اور لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے جو علم نجوم کی اس شاخ اور جیوتشی لوگوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور ستاروں کے تقدیر پر اثر انداز ہونے کو مانتے ہیں. بہرحال، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم علم نجوم کے دوسرے علوم کی وہ شاخیں جس میں کائنات کی خلقت اور کائنات کی تخلیق اور ماہیت کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، ان علوم کو حاصل کریں. اور قرآن مجید میں بھی بارہا مختلف آیات میں تخلیق کائنات اور کائنات کے دیگر مظاہر کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خلقت کائنات کے متعلق غور و خوض کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی پھر اس سے معرفت خدا میں اضافہ ہوتا ہے. اور مختلف آیات میں ان لوگوں کو سراہا گیا ہے جو تخلیق کائنات میں غور کرتے ہیں اور پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں سبحانک اللہم ما خلقت ھذا باطلا، یعنی پاک و پاکیزہ ہے اے پروردگار، تو نے ان تمام چیزوں کو باطل اور یوں ہی عبث نہیں پیدا کیا. اور مختلف آیات میں مثلا اس کی طرف زور دلایا گیا ہے کہ ہم کائنات کے مظاہر اور کائنات کی تخلیق اور ماہیت کے بارے میں غور کریں. مثلا ان آیات میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، یعنی پس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح اونٹ کو ہم نے خلق کیا، کس طرح ہم نے آسمان کو بلند کیا، کس طرح ہم نے زمین کو بچھایا، کس طرح ہم نے پہاڑوں کو نصب کیا. چنانچہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے مظاہر اور کائنات کی تخلیق اور ماہیت پر غور و خوض کرنے کو سراہا ہے اور اس کی تاکید وارد کی گئی، جس سے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت خدا میں اضافہ ہوتا ہے. چنانچہ اسی لیے ہم ایسٹرونومی کے یہ حقائق تفصیل سے بیان کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے علم و یقین اور معرفت میں اضافہ ہو. چنانچہ آئیے اب اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ہماری گفتگو تخلیق کائنات کے دوسرے مرحلے پر چل رہی تھی جہاں پر سب ایٹامک پارٹیکلز کے وجود میں آنے کا ذکر ہوا تھا.
اب یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ایٹم کے مزید جب ٹکڑے کیے گئے تو اس میں 3 بنیادی ذرات کا انکشاف ہوا، جنہیں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کہا جاتا ہے۔ الیکٹران کی بنیاد پر الیکٹریسٹی اور الیکٹرانکس کی دنیا ڈیولپ ہوئی، اور آج ہماری لیٹسٹ ورلڈ میں جو ہم نے جدید ترقی کی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اس کا سارا زیادہ تر دار و مدار الیکٹران کے انکشاف پر ہے، اور الیکٹران کی بنیاد پر الیکٹریسٹی اور الیکٹرانکس ڈیولپ ہوئی۔ اب ایٹم کا جو دوسرا ذرہ ہے نیوٹران، جو مرکز میں ہوتا ہے، اس پر جب ریسرچ کی گئی تو اس میں 2 چیزیں قابل ذکر دریافت ہوئی۔ ایک تو تھی نیوکلیئر فورس، نیوکلیئر پاور، جس کو نیوکلیئر ری ایکٹر کے ذریعے نیوکلیئر پاور کو جنریٹ کرنے میں اس کا استعمال کیا گیا۔ یہ ایک تعمیری دریافت تھی جس کا فائدہ ہوا عالم انسانیت کو، اور آج نیوکلیئر پاور کے ذریعے بجلی اور الیکٹریسٹی اور پاور کو ڈیولپ کیا گیا۔ مگر جو دوسری دریافت تھی وہ تھا نیوکلیئر بام کا وجود میں آنا، جو آئنسٹائن اور جیمز چیڈوک کے ذریعے اس دریافت کو عمل میں لایا گیا، جس نے تباہ کر دیا عالم انسانیت کو، اور نیوکلیئر بام کی شکل میں سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر یہ بام گرائے گئے، جس سے کافی تباہی ہوئی، اور آج تک جاپان کے ان 2 شہروں کی ان بچوں میں جن کے آباء و اجداد اس واقعے میں ہلاک ہوئے، اس کے اثرات آج تک ان بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ نیوٹران کی بنیاد پر جو تحقیقات ہوئیں، اس میں سے ایک مثبت تھی، ایک منفی، ایک تعمیری تھی، ایک تخریبی، اور اس طرح تحقیقات کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا، اور آج کی دنیا میں پروٹون کے اوپر تحقیقات جاری ہیں۔ پروٹون کے اوپر جب تحقیقات کی گئیں تو پروٹون کے مزید ذرات کا انکشاف ہوا، اور آج کے موجودہ حالات میں اور کرنٹ سچویشن میں جنیوا کے اندر ایک $5 بلین کے قریب کا ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے، اور جنیوا میں زمین کے اندر 100 میٹر کی گہرائی میں 27 کلومیٹر کے سرکمفرنس پر محیط ایک ایسے پلانٹ کو بنایا گیا ہے جسے لارج ہیڈرون کولائیڈر کہتے ہیں، اور اس کا شارٹ فارم ہے LHC۔ اس لارج ہیڈرون کولائیڈر میں یا LHC میں لوگ اور سائنسداں پروٹون کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں، اور پروٹون کو تقریباً لائٹ کی اسپیڈ تک ایکسلریٹ کر کے دو پروٹونز کو تقریباً جو لائٹ کی اسپیڈ ہے اس سے تھوڑا کم لیول تک رکھ کر ایکسلریٹ کر کے ان کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جا رہا ہے، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو ذرات پیدا ہوئے اور بعد میں جو ذرات نکلے ان کے اوپر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تو ان تحقیقات کے نتیجے میں آج کے موجودہ دور میں ایسٹرو فزکس کے اندر جو اسٹینڈرڈ ماڈیول بنایا گیا ہے، اس اسٹینڈرڈ ماڈیول کی بنیاد پر ایٹم کے کل 16 ذرات کا انکشاف ابھی تک ہوا ہے۔ یہ 16 ذرات کو 3 بنیادی گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے ایک گروہ کو لیپٹانس، دوسرے گروہ کو کوارکس، اور تیسرے گروہ کو فورس کیریئر کا نام دیا گیا ہے۔ فورس کیریئر میں 4 ذرات ہیں، اور لیپٹانس اور کوارکس میں 6 ذرات ہیں۔
ان تینوں گروہوں میں سے جو لیپٹونس والا گروہ ہے اس میں ایک چیز قابل ذکر ہے جس کا تفصیل سے ذکر کرنا یقین اور معرفت میں اضافے کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ ایک ایسی حقیقت کا اظہار کیا جائے گا جس سے مذہب اور تشیع کے بارے میں ہمارا یقین اور ایمان اور بڑھے گا۔ تو یہ جو لیپٹونس کے گروہ میں جو تین ذرات ہیں جنہیں نیوٹرینو کہتے ہیں، نیوٹرینو 1، نیوٹرینو 2، نیوٹرینو 3، یہ نیوٹرینو کے تین ذرات جو ہیں ان کے اوپر جب ریسرچ کی گئی تو یہ پایا گیا کہ یہ تینوں ذرات اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز رفتاری میں سفر کرتے ہیں، اور ان کی جو رفتار ہے، ان کی جو اسپیڈ ہے وہ لائٹ سے بھی زیادہ ہے۔ جب یہ انکشاف کیا گیا، جسے سائنسدانوں نے بڑی مشکل سے قبول کیا، کیونکہ آج تک سائنسدان آئنسٹائن کے اس قول کو پر یقین رکھتے تھے کہ نتھنگ کین ٹریول فاسٹر دین اسپیڈ، کوئی شے فاسٹر دین لائٹ، کوئی شے لائٹ سے زیادہ، روشنی سے زیادہ تیز رفتار سفر نہیں کر سکتی، کسی بھی شے کی رفتار روشنی سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ روشنی ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر، یا اگر مائلس میں اگر اس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے تو 186,000 مائلس پر سیکنڈ، یہ ہے اسپیڈ آف لائٹ، 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، یہ روشنی کی رفتار۔ تو آئنسٹائن کے بقول کوئی شے روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ یہ نیوٹرینو پارٹیکلز کو جب دیکھا گیا تو پایا گیا کہ ان کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے، چنانچہ آئنسٹائن کا یہ قول غلط ثابت ہوا، اور اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اور ریسرچ سے پہلے ہی جب شروع میں ہماری نظروں سے آئنسٹائن کا یہ قول گزرا کہ نتھنگ کین ٹریول فاسٹر دین لائٹ، اور اس کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو E=mc²، یہ جب ہماری نظروں سے گزری تو اسی وقت ہمیں امام حسن علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو ہم نے کتاب میں آپ کے حالات میں پڑھا تھا، کہ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ کائنات کی سب سے تیز رفتار شے کیا ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ کائنات کی سب سے تیز رفتار شے نظر ہے، بصارت ہے، جسے انگلش میں ویژن کہتے ہیں، ویو کہتے ہیں، یعنی دیکھنا۔ تو اس نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے بتایا کہ دیکھو، تم آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، تم جیسی نظر اٹھاؤ گے ایک سیکنڈ میں تم آسمان کے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ لو گے۔ تو یہ جو تمہاری نظر ہے یہ اتنی تیز رفتار ہے کہ ایک سیکنڈ میں تم ان کو دیکھ لیتے ہو۔ اب جیسا کہ ہمارے آج کے سائنسی دور میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ روشنی اس شے سے ٹکرا کر واپس ہماری آنکھوں کے اندر پیچھے پردے پر پڑتی ہے، منعکس ہوتی ہے، تب جا کے ہم دیکھتے ہیں۔ اور دوسری حقیقت یہ بھی ثابت ہو گئی ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہے اس رفتار کے حساب سے روشنی کو سورج سے زمین میں پہنچنے میں 8 منٹ اور 19 سیکنڈ کے قریب کچھ لگتے ہیں، یعنی 8 منٹ پکڑ لو۔ تو اس بنیاد پر روشنی سورج سے نکل کر ہم تک پہنچتی ہے زمین میں 8 منٹ میں، لیکن جب طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہم 1 سیکنڈ میں سورج کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی آدھے سیکنڈ میں ہماری بصارت اور ہماری نظر سورج تک پہنچی، اور باقی آدھی سیکنڈ میں واپس منعکس ہو کر ہماری آنکھ تک آئی اور ہم نے سورج کو 1 سیکنڈ میں دیکھ لیا۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کا یہ واقعہ تو ہمارے ذہن میں تھا ہی، اور جب آئنسٹائن کی یہ ایکویشن اور یہ دو باتیں جب سامنے آئی تو اسی وقت ہمارے ذہن میں اکثر یہ بات آیا کرتی تھی کہ آئنسٹائن کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ابھی لیٹسٹ دور میں یہ بات واقعاً غلط ثابت ہوئی آئنسٹائن کی،
پہلی بات تو یہ کہ اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز رفتار نیوٹرونوں کا انکشاف ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی اکویشن ہے E از اکول ٹو ایم سی اسکوائر، انرجی از اکول ٹو ماس انٹو اسپیڈ آف لائٹ آف اسکوائر، اس کے مطابق اس کا یہ جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی جو اکویشن ہے اس کے مطابق اس کا یہ کہنا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی میٹر، جب کوئی مادہ روشنی کی رفتار سے دگنی رفتار میں سفر کرنے لگے تو وہ مادہ فنا ہو جائے گا اور توانائی میں بدل جائے گا، یہ ایکویشن کا مطلب ہے۔ تو یہ ایکویشن اور اس کا یہ کہنا کہ کوئی چیز روشنی کی رفتار سے زیادہ سفر ہی نہیں کر سکتی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ بہرحال اب آج کے لیٹسٹ دور میں اس کی جو تھیری ہے E از اکول ٹو ایم سی اسکوائر، اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور سائنسداں اسے بھی غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں یہ حقیقت بھی منظر عام پر آ جائے گی کہ یہ ایکویشن بھی اس کی صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو تھا مسئلہ نیوٹرونوں کا، اور اسی لیے ہم نے نیوٹرونوں کے بارے میں ہم اتنی ڈیٹیل میں گئے، کیونکہ اس سے ہمارے مذہب کے دوسرے امام کا آج سے 1400 سال پہلے اس حقیقت کا انکشاف کرنا ثابت ہوا، اور یہ ثابت ہوا کہ ہمارے ائمہ کا جو علم تھا، ان کا جو علم لدنی تھا، وہ زمانے اور سائنس سے کافی آگے بڑھا ہوا تھا، اور آج تک سائنس ان اقوال اور روایات پر ریسرچ کر رہی ہے جو ہمارے ائمہ سے وارد ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک بات کا ذکر ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اسی بنیاد پر اور اسی طریقے سے فرانس کے اسٹراسبرگ میں کچھ سائنسدانوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر ریسرچ کی اور آپ کے بارے میں ایک کتاب لکھی، جس کا انگریزی میں ترجمہ ہے سپر مین ان اسلام، فارسی میں جس کا ترجمہ کیا گیا مغز متفکر جہان شیعہ، اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سائنسی انکشافات۔ اوریجنلی یہ کتاب فرینچ میں لکھی گئی، فرانس کے سائنسدانوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر ریسرچ کر کے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے مختلف ابواب میں سائنس کی مختلف انکشافات کے بارے میں ذکر کیا کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جن حقائق کا اظہار کیا، ان حقائق کو میں سے چند حقیقتوں کا انکشاف سائنس نے حالیہ صدی میں یا اس سے گزشتہ 200-300 سال کے اس اسپین میں سائنس نے ان حقائق کا انکشاف کیا، جس کا ذکر ان کے انکشافات سے تقریباً 1000 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اقوال اور روایت میں کیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اچھی کتاب ہے، ہماری درخواست ہے کہ سامعین میں سے جس کو انٹرسٹ ہو وہ اسے ضرور حاصل کریں اور پڑھیں، کیونکہ واقعاً اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمارے علم و یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ہمارے ائمہ کا جو علوم تھے وہ علم لدنی تھے، وہ سینہ بہ سینہ گزشتہ ائمہ سے ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حقائق تھے جو ان تک پہنچے اور انہوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ اب یہاں پر ہماری گفتگو دوسرے مرحلے کے متعلق جو تھی وہ اپنے اختتام پر پہنچی۔ اب آئندہ جو تیسرا اور چوتھا مرحلہ ہے اور بعد کے جو چار مراحل ہیں اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن وقت ابھی تقریباً ختم کے قریب ہے، اور 5 منٹ میں اور 5-10 منٹ میں ہم ان حقائق کو بیان نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم اس تقریر کو یہیں ختم کریں،
لیکن انشاءاللہ آئندہ تقریر میں یہ بقیہ ادوار جو ہیں، 4 ادوار جو ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں موجود، اور انشاءاللہ اس طرح یہ موضوع 6 مرحلوں والا آئندہ تقریر میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔